السلام علیکم عزیز طلبہ. الفلاح شمیم آزاد جونیئر کالج آف آرٹس کے طلبہ سے گزارش ہے کہ میں پہلا یونٹ ہسٹری کا ریپیٹ کر رہا ہوں. بہت سارے بچے بول رہے کہ ہم کو پہلا یونٹ نہیں ملا تو پھر سے سارے یونٹ ریپیٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد ریپیٹ نہیں کروں گا. اب آپ کو آن لائن پڑھنا ہے تو آپ کو پورا کیئرفلی پڑھنا ہے. اس لیے آپ ایسے باتیں بالکل بند کر دو بے وقوفوں کی جیسے کہ ہم کو ملا نہیں. سب یوٹیوب پہ موجود ہے. یوٹیوب پہ جا سکتے آپ اس کو تلاش کر سکتے, کبھی بھی پڑھ سکتے. 50 بار آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے, وہ ریکارڈنگ ہے. وہ پہلا یونٹ ہے ہمارا ہسٹری کا, یورپ میں نشاط الثانیہ کا دور اور سائنس کا فروغ, ہے نا. اس سے پہلے بھی میں آپ کو لسٹ لکھا چکا ہوں. اس کے اندر ہمارے کو ایسے 7 نکات دیے ہوئے ہیں جس کے متعلق ہم کو اسٹڈی کرنا ہے اس سبق کی. پہلا ہے یورپ کی صلیبی جنگیں اور ان کے اثرات. دوسرا پوائنٹ ہے یورپ میں نشاط الثانیہ کا دور. تیسرا پوائنٹ ہے سائنس کا ارتقاء. چوتھا پوائنٹ ہے مختلف شعبوں میں سائنسی تحقیقات. پانچواں پوائنٹ ہے جغرافیائی دریافتیں اور دریافت کرنے والے. چھٹا پوائنٹ ہے صنعتی انقلاب. ساتواں پوائنٹ ہے معاشی قوم پرستی, ہے نا. یہ ایسے ہمارے کو 7 نکات کے تعلق مطابق پہلا یونٹ پڑھنا ہے. تو سب سے پہلے یورپ کی صلیبی جنگیں اور ان کے اثرات, یہ بھی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. پھر دوبارہ یروشلم اور بیت الحلم, یہ 2 شہر یہودی, عیسائی اور مسلمان, ان تینوں مذاہب کے ماننے والوں کے لیے نہایت مقدس تسلیم کیے جاتے ہیں. 11ویں صدی عیسوی میں یہ شہر مسلم حکمرانوں کے قبضے میں تھے. ان شہروں کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے عیسائی مذہب کے پیروکاروں نے وقتاً فوقتاً کئی جنگیں لڑی. ان جنگوں کو صلیبی جنگیں یا کروڈس بھی کہا جاتا ہے. آگے صلیبی جنگیں کس کو بولتے ہیں تو سمجھ میں ٹھیک ہے, شارٹ ٹرم پوائنٹ. اس کے بعد اس کے اثرات, اس کی حمایت کون سے لوگوں نے کی. صلیبی جنگوں کی حمایت. وسطی عہد میں یورپ کے عوام کے ذہن مذہبی جنگوں کے جوش سے بھرے ہوئے تھے. عیسائیوں کے مذہبی رہنما پوپ نے بھی ان جنگوں میں عوامی شمولیت کے مقصد کے تحت لوگوں کو گرجا گھر سے جڑے معاملات میں خصوصی رعایت دینے کا اعلان کیا تھا. ان رعایتوں کی وجہ سے لوگ ان جنگوں میں خلوص دل اور جوش و خروش کے ساتھ شامل ہوتے تھے. ان جنگوں کے پس پشت یورپ کے سیاسی اور سماجی حالات نے نہایت اہم کردار نبھایا. رومن شہنشاہوں کو ان جنگوں کے توسط سے سیریا اور ایشیا کوچک میں اپنا اقتدار قائم کرنا تھا. اٹلی کے وینس اور جینیوا جیسے تجارتی شہروں سے تعلق رکھنے والے امیر اور دولت مند لوگوں کو وسطی ایشیا میں اپنے بازار قائم کرنے تھے. ان وجوہات کی بنا پر یورپ کے حکمرانوں اور تاجروں نے صلیبی جنگوں کی حمایت اور تائید کی. 1096 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ لڑی گئی. دوسری صلیبی جنگ کے درمیان پوپ یوجینیس سوم نے فرانسیسی حکمراں لوئی 7واں اور جرمن بادشاہ کانزراڈ سوم کو اپنے پالے میں یعنی اپنی حمایت میں کر لیا. ترکوں نے انہیں شکست فاش دے دی. مصر کے حکمراں سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں یروشلم دوبارہ فتح کر لیا. کل ملا کر 9 صلیبی جنگیں لڑی گئی. اگرچہ کہ یہ صلیبی جنگیں اپنے اختتام کو پہنچ گئی تھی, اس کے باوجود یروشلم اور اس کے آس پاس کا اس علاقہ مسلم حکمرانوں کے تابع رہا. اب اس جنگ میں صلیبی جنگوں میں ناکامی کی وجوہات کیا ہو. یورپ کی صلیبی جنگوں میں عیسائی سپاہیوں کے ہاتھوں ناکامی لگی, کیونکہ یورپ کے بہت سے دیگر حکمرانوں نے ان جنگوں کی طرف نہایت تنگ نظری سے دیکھا, یعنی انہوں نے ان جنگوں کو محض مذہبی نقطہ نظر سے دیکھا. صلیبی جنگوں کی ناکامی کے پس پشت مذہب سے متعلق لوگوں کے عقیدے میں مسلسل ہونے والی کمی, یورپ کے مختلف حکمرانوں میں باہم اتحاد کا فقدان,
پوپ اور جرمن بادشاہوں کے درمیان عدم مطابقت، بازنطینی بادشاہوں کے تعاون کا فقدان جیسی وجوہات کار فرما تھیں۔ صلیبی جنگوں کے اثرات کیا ہوئے؟ چند مورخین کی رائے میں صلیبی جنگوں کی وجہ سے سر انجام شاہی کو زوال ہوا، یعنی جو بادشاہی تھی وہاں کی۔ پوپ پر عوام کے اعتبار میں کمی واقع ہوئی۔ وسطی ایشیا کے ساتھ بڑھتے ہوئے کاروبار کی وجہ سے اٹلی اور جرمنی کے شہروں کو نئے علاقے ہاتھ لگ گئے، نئے تجارتی طبقے کو عروج حاصل ہوا۔ یورپ کی جنگی تکنیکوں میں بھی کئی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ قلعوں کی تعمیر، مرکزی ٹھکانوں کے طور پر قلعوں کا استعمال، دشمنوں کے راستے تباہ کرنے۔ یورپ کی جنگی تکنیکوں میں بھی کئی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ قلعوں کی تعمیر، مرکزی ٹھکانے کے طور پر قلعوں کا استعمال، دشمنوں کے راستے تباہ کرنے کے لیے تدبیریں وغیرہ جیسے معاملات میں یورپی ملکوں کو غلبہ حاصل ہوا۔ ان جنگوں کے دوران ہونے والے اخراجات کی تلافی کے لیے یورپی حکمرانوں نے عوام پر نئے نئے ٹیکس نافذ کیے۔ یہ ٹیکس براہ راست حکمرانوں کے خزانے میں جمع ہونے لگے۔ یورپ کے عوام کے لیے اب تک غیر معروف اشیاء جیسے مختلف جڑی بوٹیاں، پھل، عطریات، کپڑوں اور لباسوں کی مختلف اقسام، شکر، صوتی کپڑے، ریشمی کپڑے، مسالوں اور دوائیوں وغیرہ سے یورپی عوام متعارف ہونے لگے۔ صلیبی جنگوں کے دور میں یورپی ملکوں کا رابطہ عربوں کے ساتھ قائم ہوا، جس کی وجہ سے انہیں نئے نئے موضوعات کا تعارف اور علم حاصل ہوا۔ یورپیوں نے عربوں سے علم کیمیا، موسیقی اور تجارت جیسے شعبوں کی کئی چیزیں حاصل کی۔ اس کے بعد ہے اپنا یورپ میں نشاط الثانیہ کا دور۔ 14ویں صدی عیسوی میں نشاط الثانیہ کا آغاز ہوا۔ 15ویں صدی اور 16ویں صدی عیسوی کو نشاط الثانیہ کے دور کا نقطۂ عروج تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان 300 برسوں میں دانشورانہ اور سائنسی طرز فکر پر مبنی نئی تہذیب کی بنیاد پڑی۔ اس دور میں انسان کی عقل، اس کی صلاحیتوں اور اس کے طرز حیات کو ایک نئی سمت حاصل ہوئی۔ لوگوں کو یہ سمجھنے میں دلچسپی پیدا ہوئی کہ دنیا میں اس کے طرز حیات کو ایک نئی سمت حاصل ہوئی۔ لوگوں کو یہ سمجھنے میں دلچسپی ہو گئی کہ دنیا میں موجود مختلف پوشیدہ رازوں کو سائنسی طریقوں سے آشکار کیا جا سکتا ہے۔ شاعری، ڈرامہ، ادب وغیرہ جیسے موضوعات پر تخلیقات کی جانے لگی۔ سائنس میں نئے نئے تجربات کرنے کی شروعات ہوئی۔ پہلے انسان جب دنیا کے وجود پر غور و فکر کرتا تھا تو اس غور و فکر کے مراکز میں خدا کی ذات ہوا کرتی تھی، لیکن اب انسان کی اپنی ذات اس غور و فکر کا مرکز بن گئی۔ اسی کو انسانیت کہا جانے لگا۔ اسی زمانے میں نہایت بہادر اور حوصلہ مند ملاحوں نے نئے نئے علاقے دریافت کرنے کے لیے یورپی حکمرانوں اور راجاؤں کی مدد اور حوصلہ افزائی حاصل کی۔ ان ملاحوں نے جن جن ملکوں اور علاقوں کا دورہ کیا تھا، وہاں کے پھل، سبزی، درخت، جڑی بوٹیاں، پھول، جنگلی جانور اور مختلف اوزاروں سے متعلق معلومات اپنے ملکوں کو روانہ کی۔ 1543 عیسوی میں نکولس کوپرنکس نے انکشاف کیا کہ سیارہ زمین کے گرد ہرگز نہیں بلکہ سورج کے گرد گردش کرتے ہیں۔ 1609 عیسوی میں گیلیلیو نے دوربین ایجاد کی۔ اس دوربین کی وجہ سے جغرافیائی دریافتوں میں نہایت مثبت پیش رفت ہوئی۔ گیلیلیو نے کوپرنکس اور کیپلر کی تحقیقات کی تائید کی، جس کی وجہ سے طبیعیات کو ایک نئی سمت ملی۔ گیلیلیو نے مشاہدہ کرنے اور پھر اس مشاہدے کی بنیاد پر ضابطے یا قوانین وضع کرنے جیسا منطقی اور سائنسی طریقہ اختیار کیا اور اسے رائج کیا۔ اسی لیے گیلیلیو کو جدید تجرباتی سائنس کا باوا آدم کہا جاتا ہے۔ مختلف وزن کی حامل اشیاء کے زمین پر گرنے کی رفتار مساوی ہوتی ہے۔ گیلیلیو نے پیسا کے جھکے ہوئے مینار کا تجربہ کرتے ہوئے اس اصول کی توثیق کی۔ اس اصول کی توثیق ہو جانے کی وجہ سے ارسطو کی اس اصول کی تردید ہو گئی، جس میں اس نے کہا تھا کہ ہلکے وزن کی اشیاء کے مقابلے میں
بھاری وزن کی اشیاء زیادہ تیز رفتاری سے زمین پر گرتی ہیں۔ گیلیلیو نے مزید بہتر دوربین ایجاد کر کے اس شعبے میں انقلابی تبدیلی لائی۔ پہلے ہی سے موجود دوربین کی قوت مشاہدہ میں ترقی اور اضافہ کرنے میں گیلیلیو کو کامیابی ملی۔ ملاحوں کے لیے یہ دوربین بہت فائدہ مند ثابت ہوئی۔ سمندر میں دور دراز کی زمینیں دیکھنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ دوربین کی مدد سے انہوں نے مشتری یعنی جیپیٹر سیارے کے 4 بڑے اور زیادہ روشن ذیلی سیارے دریافت کیے۔ گیلیلیو نے ارسطو کی اس دریافت کی بھی تردید کی کہ چاند خود اپنی روشنی سے روشن ہے۔ گیلیلیو نے یہ ثابت کیا کہ چاند پر پہاڑ اور وادیاں موجود ہیں اور چاند سورج کی روشنی منعکس کر کے روشن ہوتا ہے۔ گیلیلیو نے یہ بھی کہا تھا کہ سورج کو خود اپنے گرد ایک چکر پورا کرنے کے لیے 27 دن درکار ہوتے ہیں۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ گیلیلیو ہی وہ پہلا سائنسداں ہے جس نے سورج کے داغوں کا مشاہدہ کیا تھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ گیلیلیو سے صدیوں پہلے سورج کے داغوں کا ذکر بھارت کے ورہا مہر کی تحریر کردہ کتاب برہد سمہتا میں ملتا ہے، جو تقریباً 6 صدی عیسوی میں لکھی گئی تھی۔ بندوقوں میں استعمال ہونے والی بارود اور چھپائی کی ایجاد کی وجہ سے جنگی تکنیکوں اور مختلف علوم کے ابلاغ میں بنیادی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ جرمنی کے جوہانس گوٹینبرگ نے 1440 عیسوی میں چھاپ خانہ شروع کیا۔ 1451 عیسوی میں اٹلی میں پہلا چھاپ خانہ شروع ہوا۔ چھاپ خانے کی ایجاد کو نشاط الثانیہ کے دور کا سب سے بڑا تحفہ مانا جاتا ہے۔ اس تحفے کی وجہ سے علوم و فنون اور معلومات کی اشاعت اور عام انسانوں تک ان کی پہنچ ممکن ہو پائی۔ 18ویں صدی عیسوی میں یورپ میں ابتدائی جدید یونیورسٹیاں قائم کی گئیں۔ یورپ کی یونیورسٹیوں کے نصاب میں ہومر کی ایلیاڈ اور اوڈیسی جیسی شاہکار رزمیہ نظمیں، یونانی ڈرامے، مشہور و معروف مقررین کی تقریریں، فنون لطیفہ، تصویریں، سنگ تراشی، اخلاقیات، سیاسیات اور تاریخ جیسے مضامین کو شامل کیا گیا۔ ان مضامین کے مطالعے کی وجہ سے عوام آزادانہ طور پر غور و فکر کی عادت پروان چڑھنے لگی۔ اب ہے کیتھولک چرچ۔ نشاط الثانیہ کے دور میں چرچ کوئی مذہبی ادارہ نہیں بلکہ لوگوں کی ذاتی زندگی کے معاملات کی دیکھ ریکھ کرنے والا ادارہ تھا۔ چرچ کے مذہبی رہنما چرچ کے نام کے فرامین جاری کر کے عام لوگوں کا معاشی استحصال کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے آزادانہ طور پر غور و فکر کرنے یا اپنی آزادانہ رائے کا عوامی طور پر اظہار کرنے پر بھی پابندی عائد تھی۔ بائبل جیسی مقدس کتاب پر چرچ کی روایت سے مختلف رائے کا اظہار کرنے پر سزائے موت دی جاتی تھی۔ ان مظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے نشاط الثانیہ کے دور میں انسانیت پسند طرز فکر نے موافق ماحول تیار کیا۔ اس کے بعد ہے جدید سائنس۔ لوگ اپنے ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر سائنسی طریقے کا استعمال کرتے ہوئے سچائی اور حقیقت کا تجزیہ کرنے لگے۔ اسی کو جدید سائنسی عہد کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ اس دور میں ریاضی، سائنس اور فنون کی تعلیم کو اہمیت حاصل ہوئی۔ جدید عہد کی شروعات میں قدرت کا مطالعہ کرنے والے سائنسدان ہو گزرے ہیں، جن میں اہم لیونارڈو ڈا ونچی کا نام لے سکتے ہیں۔ فنون اس دور کا۔ نشاط الثانیہ کے دور میں فنون پر بھی سائنس کے اثرات مرتب ہوئے۔ اسی دور میں کیمیا کے نام سے جانی جانے والی سائنس میں پر اسراریت کم ہوئی اور سائنسی بنیادوں پر اس کی عمارت تعمیر ہوئی۔ یہی کیمیا آگے چل کر کیمسٹری میں تبدیل ہو گئی۔ علم کیمیا یعنی کیمسٹری میں ہونے والی تحقیقات کی وجہ سے معدنیات کے ذخائر اور مادوں سے متعلق علم میں اضافہ ہو گیا۔ اسی کی وجہ سے تیل کے رنگوں سے بورڈ رنگنے کی شروعات ہوئی۔ سائنسی طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے قدرت اور فطرت کے مشاہدے کی وجہ سے قدرت کی خرد بینی تصویر کشی کرنے کے علاوہ انسان کی طبعی ساختی خصوصیات ظاہر کرنے والی شکلیں اور تصویریں بنانا بھی آسان ہو گیا۔ اس حوالے سے لیونارڈو ڈا ونچی اور مائیکل اینجلو کی خدمات نہایت اہم ثابت ہوئیں۔ اس کے بعد اپنا ہے سائنسی ارتقاء، ہے نا، یعنی سائنس کی ترقی۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یورپ میں 17ویں صدی میں فطرت کا مطالعہ کرنے والے سائنسدانوں نے
जदीद साइंसी उलूम की बुनियाद डाली। इस दौर में साइंसदानों का जोर दर्ज झैल उमूर पर था। बराह रास्त और ज़ाती मुशाहिदा करने के ज़रिए साइंसी उसूलों को ज़मानी व मकानी अहमियत हासिल होती है। इसे साबित करना, नए वज़ा किए गए उसूलों को हम आहंग करना, नई साइंसी इस्तिलाहात वज़ा करना, इन कोशिशों की वजह से जदीद साइंस मज़ीद तरक्की याफ्ता होती चली गई। साइंसी इदारे, साइंसी तहकीकात के लिए यूरोप में चंद इदारे कायम किए गए थे। ये इदारे इंग्लैंड, फ्रांस में साइंसदानों के तहकीकी मज़ामीन शाये करने वाले, रसायल और जराइद जारी करने और मरासिलात करने, शकूक का इजाला करने, फिक्री तबादला ख्याल करने वगैरह जैसे उमूर अंजाम देते थे। इन इदारों में रोम का एकेडमी ऑफ द लिंक्स ऑइड, फ्लोरेंस में कायम एकेडमी फॉर एक्सपेरिमेंट, लंदन का रॉयल सोसाइटी फॉर इम्प्रूविंग नेचुरल नॉलेज, फ्रांस की फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस वगैरह अहमियत के हामिल थे। इसके बाद मुख्तलिफ शोबों में साइंसी इजादात। उस जमाने में कैंपस, दूरबीन, खुर्दबीन, तपिश पैमा और वजन पैमाई के आलात इजाद हुए। देखो, उस जमाने में कंपास, दूरबीन, खुर्दबीन, तपिश पैमा और वजन पैमाई के आलात इजाद हुए। खुर्दबीन की इजाद की वजह से खुर्दबीनी जरासीम का मुतालिया करना आसान हो गया। रॉबर्ट बॉयल ने यह पता लगाया कि गैस की कसाफत उसके दबाव में तब्दील हो जाती है। इसे बॉयल का कानून कहा जाता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसों के बारे में तहकीकात शुरू हुई। इल्म तबियात में तपिश, आवाज वगैरह के मुताले को तरजीह हासिल हो गई। इल्म हैवान में जानवरों की दर्जा बंदी की गई। इसके बाद कपड़ों की सनत। इंग्लैंड में ऊन से कपड़े बुनने का पेशा कदीम जमाने से चला आ रहा था। उसकी नौयत घरेलू पेशे की थी। 1738 ईस्वी में जॉन के ने दौड़ता करगा ईजाद किया। इस करघे की वजह से कपड़ा बुनने की रफ्तार में निहायत इजाफा हो गया। उसके अगला मरहला स्पेनिंग जीनी नामी मशीन की तैयारी था। इंग्लैंड में जेम्स हॉरग्रीव्स ने यह मशीन तैयार की। उस मशीन पर एक ही वक्त में सूत की 8 रीलें लगाई जा सकती थी। इस मशीन की इजाद की वजह से कम वक्त और कम मेहनत में काम की रफ्तार में बेतहाशा इजाफा हो गया। 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने सूत काटने के लिए एक बेहतर मशीन तैयार की। ये मशीन पिछली मशीन की तरक्की याफ्ता शक्ल थी, जिसके जरिए मजीद मजबूत और बारीक धागे तेज रफ्तारी के साथ तैयार किए जाने लगे। 1779 ईस्वी में सैमुअल क्रैम्पटन ने सूत की कताई के लिए म्यूल नामी मजीद तरक्की याफ्ता मशीन तैयार की, जिसके जरिए मजीद मजबूत और बारीक धागे तेज रफ्तारी के साथ तैयार किए जाने लगे। 1779 ईस्वी में सैमुअल क्रैम्पटन ने सूत की कताई के लिए म्यूल नामी मजीद तरक्की याफ्ता मशीन तैयार की। इस मशीन की इजाद की वजह से कपड़ों की कताई की रफ्तार में तकरीबन 200 गुना इजाफा हो गया। 1785 में ईस्वी में एडमंड कार्ड रॉइट ने मशीनी करघा तैयार किया। 1793 में कॉटन जीन नामी मशीन बाजार में आई। इस मशीन की वजह से कपास से सरकी के दानों को बड़ी तेजी के साथ अलग किया जाना मुमकिन हो गया। अब है धात साजी का इल्म। इंग्लैंड में लोहे की कानें थी। इन कानों से हासिल होने वाले मादनी लोहे से खालिस लोहा बनाने की तकनीकों को बेहतर बनाने की शदीद जरूरत थी। इस मादनी पैदावार को खालिस बनाने के लिए लकड़ी के बजाय पत्थर का कोयला इस्तेमाल किया जाने लगा। पत्थर के कोयले के इस्तेमाल की वजह से बहुत ज्यादा दर्जे हरारत की हामिल भट्टियां तैयार करना मुमकिन हो गया। नतीजे के तौर पर लोहे की पैदावार में इजाफा हो गया। आगे चलकर कोयले की भट्टियों को मुआफिक तरीके से गर्म करना और कोयले की भट्टियों में हवा की मुनासिबत से गुजर के लिए भी अलहदा मशीनें बनाई गई। इसी दरमियान 1783 ईस्वी में लोहे का सयाल सांचे में डालकर फौलादी पट्टियां मसलन रेलवे की पटरियां तैयार करने का तरीका भी ईजाद हो गया। 1865 में लोहे के सयाल की शक्ल बदलकर उसे खालिस और ठोस लोहे में तब्दील करने का तरीका दरियाफ्त हुआ, जिसकी वजह से धात साजी की सिनत का नक्शा ही बदल गया। उसके बाद है मशीनों का इस्तेमाल।
किसी एक शोबे में कोई मशीन ایجاد ہو جانے کے بعد لوگ اس بات پر غور و فکر کرنے لگے کہ اسی مشین کو کسی دوسرے شعبے میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی غور و فکر کے نتیجے میں نئی مشینیں تیار ہونے لگی۔ 1783 عیسوی میں بیل نے کپڑوں پر چھپائی کے لیے رولر سلنڈر پرنٹنگ ایجاد کی۔ 1809 عیسوی میں جوتوں کے اندرونی تلے اور کیلے ایک ساتھ جوڑنے کا کام مشین کے ذریعے کیا جانے لگا۔ کپڑے سینے کے لیے سلائی مشین ایجاد ہو گئی۔ جیمز واٹ نے بھاپ سے چلنے والا انجن تیار کیا۔ شروعات میں یہ انجن کوئلے اور کچے لوہے کی کان سے باہر نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ آگے چل کر اس انجن کو کپڑا سازی کی صنعت میں بھی استعمال کیا جانے لگا۔ بھاپ سے چلنے والا ناگر، فصل کاٹنے والی مشین، گھاس صاف کرنے والی مشین وغیرہ جیسی مشینیں بھی تیار ہو گئی۔ ان مشینوں کی ایجاد کی وجہ سے زراعت اور کھیتی باڑی کے کاموں کی رفتار میں بھی قابل قدر اضافہ ہو گیا۔ امریکہ میں رابرٹ فلٹن نے کلیئر ماؤنٹ نامی کشتی کو بھاپ کی انجن کی مدد سے چلانے میں کامیابی حاصل کی۔ جارج اسٹیفن نے زمینی نقل و حمل کے لیے بھاپ کی قوت کا استعمال کرنے کا پہلا تجربہ کیا۔ بھاپ سے چلنے والا ریلوے انجن بھی تیار کیا گیا۔ اس ریلوے انجن نے لیورپول سے مانچسٹر کے درمیان پہلی مسافت طے کی۔ آگے چل کر ریلوے کا نیٹ ورک کافی پھیل گیا۔ یورپ میں ریلوے کی خدمات شروع ہو جانے کی وجہ سے کافی کم وقت میں طویل سفر طے ہونے لگے۔ ان تمام ایجادات کی وجہ سے انگلینڈ کے بیوپاریوں اور تاجروں کو دوسرے ملکوں میں اپنی نوآبادیات قائم کرنے میں بہت مدد ملی۔ اب ہے اگلا پوائنٹ اپنا، جغرافیائی دریافتیں اور دریافت کرنے والوں۔ مارکو پولو۔ سب سے پہلے اطالوی ملاح مارکو پولو نے یورپ کو چین اور بر اعظم ایشیا کے دوسرے ملکوں سے متعارف کروایا۔ مارکو پولو چین میں قبلائی خاں کے دربار میں منسلک رہ چکا تھا، جہاں اس نے منگولین اور چینی زبانیں سیکھی تھی۔ ابن بطوطہ ایک عربی سیاح تھا۔ اس نے مختلف وجوہات کی بنا پر بھارت، مالدیپ، سماتر، چین، اسپین، مشرقی اور مغربی افریقہ جیسے ملکوں کی سیاحت کی۔ ابن بطوطہ قرون وسطی کا سب سے مشہور سیاح تھا۔ اس کے بعد ہنری دی نیویگیٹر۔ 15ویں صدی عیسوی میں پرتگال کے ولی عہد ہنری نے یورپ کے غیر معروف ملکوں کو دریافت کرنے کے لیے ملاحوں اور بہادر لوگوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اسی کوشش کے نتیجے میں افریقہ کے قریب واقع میڈیرا اور ایزورس نامی جزیروں کے گروہ دریافت ہوئے۔ یہ دونوں جزیروں کے گروہ پرتگال کے مختلف خود مختار علاقے ہیں۔ پرتگالی افریقی لوگوں کو اپنے ساتھ پرتگال لے آئے اور انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ افریقہ میں دریافت ہونے والا سونا بھی وہ اپنے ملک لے آئے۔ اس کے بعد اگلا نام ہے بارتھولومیوڈائس۔ پرتگال کے بادشاہ جان دوم کے حکم کے مطابق بارتھولومیوڈائس مہم پر روانہ ہوا۔ افریقہ کے جنوبی سرے تک پہنچ جانے کے بعد بارتھولومیو نے اس کا نام کیپ آف اسٹارمس رکھا۔ بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے کیپ آف گڈ ہوپ رکھا گیا۔ افریقہ کی دریافت کرنے والا وہ پہلا ملاح تھا۔ اس کے بعد میں ہے کرسٹوفر کولمبس۔ 1453 عیسوی میں ترکوں نے استنبول فتح کر لیا، جس کی وجہ سے یورپی لوگوں کے لیے ایشیا تک پہنچنے کے کوئی متبادل راستہ تلاش کرنا نہایت ضروری ہو گیا تھا۔ اسپین کے بادشاہ فرڈیننڈ اور رانی ایزابیلا کی حمایت اور مدد سے کولمبس بھارت دریافت کرنے کی مہم پر روانہ ہوا۔ زمین گول ہونے کی وجہ سے کولمبس کو یقین تھا کہ اگر وہ مغربی سمت سفر جاری رکھے گا تو بھارت تک پہنچ جائے گا، لیکن در حقیقت وہ بھارت پہنچنے کی بجائے بر اعظم امریکہ پہنچ گیا۔ معلوم ہے کرسٹوفر کولمبس۔ اس کے بعد ہے امریگو ویسپوسی۔ مانا جاتا ہے کہ اٹلی کا باشندہ امریگو ویسپوسی 1497 میں اسپین کی جانب سے پہلی مہم پر روانہ ہوا۔ اپنی تیسری مہم میں اس نے جو ملک دریافت کیا اسے اس نے وینیزولا نام دیا۔ اس نے ایمیزن ندی کے دہانے پر کا علاقہ دریافت کیا۔ ہو سکتا ہے کہ امریگو کے نام پر اسی ملک کا نام امریکہ رکھا گیا۔ واسکو ڈی گاما 1497 عیسوی میں 4 جہازوں اور 170
खलासियों को साथ लेकर वास्को डी गामा नामी पुर्तगाली मल्लाह भारत की जानिब रवाना हुआ। अफ्रीका के सफर में मोलंदी की बंदरगाह से ताल्लुक रखने वाले एक भारतीय के साथ वास्को डी गामा 1498 में कालीकट की बंदरगाह पर पहुंचा। यहाँ उसने कालीकट के राजा जामोरेन से तिजारत करने की इजाजत मांगी। इजाजत हासिल करने के बाद वो पुर्तगाल वापस रवाना हुआ। उसके बाद वो 2 मरतबा भारत आया। गोवा और कोची में पुर्तगालियों की हुकूमत कायम करने के बाद उसे पहला पुर्तगाली वायसराय मुकर्रर किया गया। उसी की कोशिशों से यूरोपीय मुल्कों और भारत के दरमियान तिजारती ताल्लुकात का आगाज हुआ। बर्र-ए-आज़म एशिया में हीरे, सोने और तांबे की कानें वाक़ई थीं। इसके अलावा यह खित्ता ज़रख़ैज़ ज़मीन, लकड़ी और दीगर जंगलाती दौलत से मालामाल था। यही वजह थी कि अफ्रीका में यूरोपीय ममालिक की नवाबादियात में इजाफा होता चला गया। आगे चलकर पुर्तगालियों ने अफ्रीका के मकामी लोगों को पकड़कर उनकी खरीद और फरोख्त की तिजारत शुरू कर दी। निहायत कम कीमत यानी सस्ती मेहनत यूरोपीय मुल्कों के लिए एक अहम ज़रूरत थी, इसलिए ग़ुलामों की खरीद और फरोख्त में रोज़ अफजूं इजाफा होता चला गया। उसके बाद कहा सयाह फर्डिनंड मैगिलोन को दुनिया के सफर पर निकलने वाला पहला सयाह माना जाता है। स्पेन के बादशाह चार्ल्स अव्वल ने इस मुहिम का मंसूबा तैयार किया। मुहिम के दौरान ही फर्डिनंड मैगिलोन फिलिपाइन में मारा गया, लेकिन उसके हमसफर मल्लाहों ने दुनिया की सयाहत की यह मुहिम मुकम्मल करने में कामयाबी हासिल की। उसके बाद में है सैमुएल डी शैम्पिलैन। फ्रांस में पैदा होने वाले शैम्पिलैन ने शुमाली अमेरिका में खित्ते तलाश करने की मुहिमें शुरू की और वहां फ्रांस की नवाबादियात कायम की। उसने कनाडा के शहर क्यूबिक की बुनियाद डाली। उसके बाद में है एबल जॉनसोआ टॉम्सन। एबल हॉलैंड में पैदा हुआ था। नए नए खित्ते, इलाके और ममालिक दरियाफ्त करने की नवाबादियाती दौड़ के दौरान एबल ने न्यूजीलैंड दरियाफ्त किया। 1644 में उसने न्यूगनी जज़ायर के साहिलों का जायजा लेकर शुमाल मशरिकी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में कारपेंटारिया इलाके का पता लगाया। उसके बाद है कैप्टन जेम्स कुक। इंग्लैंड की शाही बहरी फौज से ताल्लुक रखने वाले जेम्स कुक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया पर इंग्लैंड का परचम लहराया। उसने बहरुल काहिल के जज़ायर का जायजा लिया और निहायत दुरुस्त नक्शे तैयार किए। 3 सालों में कैप्टन कुक ने 60,000 नॉटिकल मील का सफर तय किया। उसके बाद में लुई एंटोनी देवगनविले एक फ्रांसीसी मल्लाह था। वो बहरुल काहिल को पार करके ताप्ती तक आ पहुंचा। उसने 1771 ईस्वी में अपने इस सफर की मुकम्मल मालूमात अपनी किताब वेजेस अराउंड दी वर्ल्ड में बयान किया है। इसी किताब में दर्ज मालूमात की बिना पर 19वीं सदी में फ्रांसीसी मिशनरी ताहिती पहुंची। उन्होंने इस हिस्से में फ्रांसीसी नवाबादी कायम की। बहरुल काहिल के एक जजीरे का नाम उन्होंने योगन वेल रखा। उसके बाद में मिंगो पार्क। स्कॉटलैंड के बाशिंदे मिंगो पार्क को अफ्रीका की मुहिम के लिए जाना जाता है। 1795 में मिंगो पार्क ने नाइजर नदी के बहाव का पता लगाया। अबू रेहान अल बैरूनी ने गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी के साथ भारत आए। उन्होंने ज़मीन का कुत्र नापने की कोशिश की थी। तुलुल बुलद और अर्जुल बुलद तय करने का उनका तरीका निहायत दुरुस्त था। उस जमाने के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत मुश्किल काम था। उन्होंने ज़मीन का गोल नक्शा तैयार किया था। अगला पॉइंट है अपना सनती इनकलाब। सनती इनकलाब से मुराद दस्ती सनत से मशीनी सनत की जानिब होने वाली पेशरफ्त है। 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप में भाप और आबी कुव्वत का इस्तेमाल करके पैदावारी अमल में मशीनों के इस्तेमाल की शुरुआत हुई।
صنعتی انقلاب واقع ہونے کے لیے سرمایہ داری کا فروغ نہایت ضروری تھا۔ سرمایہ دارانہ معاشی نظام میں صنعتوں کی ملکیت یا صنعتوں میں سرمایہ کاری کے لیے ایک ایسا طبقہ وجود میں آیا جس کے پاس سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ موجود تھا۔ لوگوں کو درکار اشیاء کم سے کم قیمت میں تیار کرنا، ان اشیاء کی قیمتیں کم رکھنے کے لیے محنت کشوں اور مزدوروں کو کم اجرت دینا اور زیادہ سے زیادہ منافع کمانا، یہ سرمایہ دارانہ معاشی نظام کی خصوصیات تھی۔ سرمایہ دارانہ معاشی نظام میں نجی ملکیت مالکین کو مختلف اشیاء کی پیداوار اور ان کی قیمتوں کا تعین کرنے، نیز نفع کی شرح طے کرنے کی آزادی اور صارف کو اپنی مطلوبہ اشیاء کا انتخاب کرنے کی آزادی جیسے امور شامل ہوتے ہیں۔ انگلینڈ میں صنعتی انقلاب کے لیے ماحول نہایت سازگار اور موافق تھا۔ یہاں لوہے کی معدنیات اور کوئلے کے ذخائر بڑی تعداد میں موجود تھے۔ مرطوب آب و ہوا کی وجہ سے سوتی دھاگے بنانا نسبتاً آسان ہوتا ہے، لہٰذا انگلینڈ میں سوتی کپڑوں کی صنعت نے نہایت ترقی حاصل کی۔ انگلینڈ کے قبضے میں نوآبادیت کا بڑا وسیع علاقہ تھا۔ انگلینڈ کے لیے ان نوآبادیاتی علاقوں سے کچا مال بڑے پیمانے پر درآمد کرنا نہایت آسان تھا۔ بحری قوت کے بل بوتے پر اس کچے مال کو تیار شدہ مال میں تبدیل کر کے دوبارہ انگریزوں کے قبضے والی نوآبادیات میں فروخت کے لیے بھیجا جانے لگا۔ اس تجارت سے حاصل ہونے والے منافع کی وجہ سے انگریز تاجروں کے پاس اضافی سرمایہ جمع ہونے لگا۔ اس کے علاوہ کم اجرت پر محنت کشوں اور مزدوروں کی محنت، یہ آسانی دستیاب ہونے کی وجہ سے اشیاء کی قیمتوں کو ایک حد سے آگے بڑھنے نہ دینا ممکن ہو پایا۔ اسی پس منظر کے ساتھ انگلینڈ میں صنعتی انقلاب کا آغاز ہوا۔ اسی صنعتی انقلاب نے بھارت پر نہایت دور رس اثرات مرتب کیے۔ گھریلو صنعتیں زوال پذیر ہو گئی، بھارت کی کپڑا سازی کی صنعت کو گہن لگ گیا۔ حکومت کی معاشی پالیسی بھارت سے زیادہ انگلینڈ کے لیے فائدہ مند ہونے لگی۔ ریلوے کے استعمال کی وجہ سے یورپی ملکوں کا تیار شدہ مال بھارت کے دور دراز دیہاتوں تک پہنچانا بھی آسان ہو گیا۔ یہ واقعات بھارت کے معاشی استحصال کا سبب بنے۔ اب 7واں پوائنٹ جو ہے اپنا معاشی قوم پرستی، لاسٹ پوائنٹ اس یونٹ کا۔ صنعتی انقلاب کے بعد یورپ میں معاشی قوم پرستی متعارف ہوئی۔ معاشی قوم پرستی کے نظریے کے تحت اپنے ملک کی معاشی ترقی کو ترجیح دینے کے ساتھ ساتھ مقابل ملک کی معاشی ناکہ بندی کرنا بھی ضروری ہو گیا۔ مقابل ملک کی تجارت پر معاشی پابندیاں عائد کرنے کے مختلف راستوں اور طریقوں پر غور و فکر ہونے لگا۔ معاشی قوم پرستی میں درآمدات و برآمدات پر پابندی، دوسرے ملکوں سے آنے والے مال پر بے تحاشا ٹیکس، جہاں جہاں مقابل ملک غیر ملکوں میں اپنی نوآبادیات قائم کرنے لگے وہاں خود اپنی نوآبادیات قائم کرنا، وقتاً فوقتاً مقابل ملکوں کے خلاف جنگ کرنا وغیرہ جیسے امور شامل